موضوع الدرس في عظمة كتاب الله تعالى سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت حدثني سعيد بن جبير وإكرمة أن ابن عباس قال قال كعب بن أسد وابن السلوبا وعبد الله بن سوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم وإنا إن اتبعنا يهود ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصوم فحاكمهم إليك فنقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فيهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى قوله لقوم يوقنون. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر میں یہ قصہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ کعب ابن اسد و ابن سلویا و عبد اللہ ابن سوریا و شاس ابن قیس بعضهم لبعض، یہ سب جو تھے بڑے بڑے یہودیوں کے احبار میں تھے، ان کے بڑے علماء اور ان کے بڑے بڑے یعنی جو پنڈت تھے، ان کے مولوی سمجھ لیں، ہبر سمجھ لیں، پادری سمجھ لیں، کہنے لگے کہ بھائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب چلیں اور کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الجھا دیں اور آپ کو ایسے طریقے سے ہم امتحان میں ڈالیں
کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ کے ہماری بات مان لیں تو ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں احبار یہود ہیں۔ احبار لفظ جو ہے یہ حبر سے بھی ہے اور حبر سے بھی ہے، یاد رکھیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے عالم، حبر اصل معنی ہوتا ہے زینت۔ تو علماء جو ہیں وہ بھی معاشرے میں زینت ہوتے ہیں، ملک میں زینت کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو احبار کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ احبار حبر سے ہے، حبر کہتے ہیں سیاہی کو، تو جو لکھی ہوئی بات ہے وہ صدیوں تک چلتی ہے۔ اب دیکھو نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام اعظم، اسی طرح کتاب المشروع، کتاب الاثار، اور اسی طرح ان کے شاگردوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جیسے ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کتاب الخراج لکھی ہے، حضرت محمد بن حسن شیبانی السیر الصغیر السیر الکبیر جیسی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ تو کتابیں جو ہے وہ تو پھر صدیوں تک باقی رہتے ہیں نا، کہ ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ آج دیکھیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو فوت ہوئے صدیاں گزر گئیں، لیکن ہر مدرسے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اور ہر پڑھنے والا کہتا ہے رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لیے احبار حبر سے بھی ہے اور حبر سے بھی۔ حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد عرفتا، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے بڑے عالم ہیں، ان کے بڑے سردار ہیں، اور ان میں بڑے چنے ہوئے اونچے لوگ ہیں۔ انا اتبعنا، اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو جتنے یہودی ہیں وہ سارے ہماری اتباع کریں گے، وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر ہم مسلمان ہوں گے تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ ولم یخالفونا، وہ ہماری مخالفت نہیں کریں گے، جانتے ہیں کہ ہم ان کے بڑے ہیں۔ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا خُصُومَةٌ فَنُحَاكِمْهُمْ إِلَيْكَ، انہوں نے کہا حضور ہماری اور ہماری قوم کے درمیان میں جھگڑا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ آپ کر دیں، ہم ان کو لے آئیں گے آپ کے پاس فیصلے کے لیے۔ تو اگر وہ فیصلہ آپ ہمارے حق میں کر دیں تو ہم جو ہے پھر مسلمان ہو جائیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ فَأَبَا ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میں تو وہ کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس لیے اللہ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی، وَنَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میرے محبوب اگر یہ فیصلہ چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی بالکل پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی الجھن میں ڈال دیں، فتنے میں ڈال دیں، امتحان میں ڈال دیں، اور ہٹا دیں آپ کو اس احکام سے۔ ام بعض ما انزل اللہ الیک، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری آیات مبارک اتاری ہیں۔ اصل میں یاد رکھیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہود جو تھے نا جی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں لگی اہل کتاب تھے، نصرانی ہوں یا یہودی اہل کتاب، لیکن یہ عداوت رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر حال میں کوشش کی، یعنی علمی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی عسکری طور پر بھی اسلام کو نقصان پہنچانا، حتیٰ کہ ان کا ایک بڑا سردار تھا جس کا نام کعب بن اشرف تھا، بڑا خوبصورت بھی تھا اور بڑا شاعر بھی تھا اور بڑا سردار تھا، پیسے والا بھی تھا۔ اس کے پاس مکے والوں نے کچھ اپنے سمجھدار آدمی بھیجے کہ بھئی ہم ایک بڑی مصیبت میں آ گئے ہیں، ہمارے ہاں ایک نبی ہیں جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے ہمارے سارے ادیان کو، عقیدوں کو ختم کر دیا ہے کہ تم باطل پہ ہو، تم ناحق پہ ہو۔
اور ہماری قوم کا ہی بندہ ہے، بنو ہاشم میں سے ہے، ہم بڑی الجھن میں ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو آپ چونکہ اہل کتاب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، آپ کوئی ہمیں ایسا مسئلہ بتائیں کہ جس کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اب دیکھیں یہودیوں نے انہوں نے کہا کہ 3 سوال ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو پھر بھی وہ نبی نہیں ہے، اگر 3 سوال کا جواب نہ دے سکیں پھر بھی نبی نہیں، اور اگر 2 سوالوں کا جواب دے دیں اور 1 کا نہ دیں پھر وہ نبی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو نوجوان اپنا ملک چھوڑ کے پہاڑوں کی چوٹی پہ جا کے غار میں رہے، پھر ان پہ نیند مسلط ہوئی، ان کا کیا واقعہ ہے؟ کیا یہ واقعہ بہت پرانا تھا، کتابیں تو ہے کوئی نہیں، تاریخ تو ہے کوئی نہیں۔ اور دوسرا ان سے پوچھیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جو مشرق الشمس میں بھی پہنچا ہے اور مغرب الشمس میں بھی پہنچا ہے، کیا مانا جہاں سے سورج کے طلوع کی ابتدا ہے وہاں بھی پہنچا ہے، اور جہاں سورج کے غروب کی انتہا ہے وہ وہاں بھی پہنچا، یعنی مشرق سے مغرب تک سارا سفر کیا وہ کون بادشاہ ہے؟ اور تیسری یہ ہے کہ ہر جاندار میں ایک جسد ہے، ایک روح ہے، اور روح جو ہے وہی سبب حیات ہے کہ جب تک روح ہے ہم زندہ ہیں، روح نکل گیا ہم مر گئے۔ لیکن یہ روح کیا چیز ہے؟ یہ 3 سوال حضور پاک سے جا کے پوچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار آئے بڑے بڑے، انہوں نے آ کے حضور کے سامنے یہ 3 سوال رکھے۔ خدا کی شان ہے کہ حضور پاک کی زبان مبارک سے نکلا کہ میں کل جواب دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل جواب دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہے کہ وحی آئے تو جواب دیں نا، اللہ کے وحی کے بغیر تو حضور کے علم نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے امتحان آ گیا اور وحی نہ آئی، حتیٰ کہ 1 دن گزر گیا، 2 گزر گئے، 4 گزر گئے، 10 دن گزر گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا، اتنا غمگین ہوا، ایسا میری حیاتی میں، میری زندگی میں کبھی مجھ پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ میں دشمن کے سامنے نعوذ باللہ جواب نہیں دے سکتا، اور جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا کہ میں کل جواب دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلا جاتا تھا، وہاں بیٹھ کے پریشانیوں میں علیحدہ بیٹھ کے وقت گزارتا تھا، انتظار کرتا تھا کہ وہ آیا، حتیٰ کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سورۃ الکہف نازل فرمائی جن میں ان 3 سوالوں کا جواب تھا۔ اللہ نے بتایا کہ اذ اوى الفتية الى الكهف، اصحاب کہف کون تھے، اور 309 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا، وہ زندہ تھے لیکن نیند میں، اور اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے اپنا ملک چھوڑا تھا۔ سارا واقعہ حضور نے سنایا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ بادشاہ جو تھا نا جو مشرق مغرب گیا، وہ ذوالقرنین اس کا نام تھا،
اور پھر ذوالقرنین نے وہاں کیا کیا، پھر یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے کیسے دیوار بنائی، پھر وہ مغرب الشمس پہنچا، سارا واقعہ حضور نے سنا۔ اور فرمایا کہ تیسرا سوال جو تم لوگوں نے کیا ہے روح کے بارے میں، تو روح کے بارے میں نہیں جانتا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم علم اتنا دیا گیا، تھوڑا سا اس میں روح کا علم نہیں دیا گیا۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک پہ یہ آیت اتاری جس میں تنبیہ تھی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا، جب تک آپ نے یہ کیوں نہیں کہا تھا انشاءاللہ کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں کہوں گا، اس لیے ہم نے یہ جواب میں تاخیر کر دی۔ اور آئندہ ہم آپ کو نصیحت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو تو کہو انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو میں کروں گا، اللہ چاہے گا تو میں جواب دوں گا۔ تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو ہم نے آپ کو امتحان میں ڈال دیا۔ تو یہ سازش بھی یہودیوں کی تھی، لیکن قریش نے جب جا کے ان کو بتایا تو مجبور ہو گئے، دشمن ہے لیکن مجبور کر رہے ہیں، معلوم یہی ہوتا ہے کہ سچا نبی ہے۔ بھائی معلوم ہوتا ہے تو ایمان لے آؤ، نہیں ایمان نہیں لائے۔ جیسے آج کل یہی حشر ہے، یہی عالم ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان یہ تو نہیں کہتا کہ نماز اچھی چیز نہیں ہے، کوئی ہے ایسا مسلمان آپ نے دیکھا ہے، آپ کو ملا ہے کہیں؟ پڑھتے کیوں نہیں؟ بس دعا کر۔ ہر آدمی کہے گا قرآن عظیم کتاب ہے، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ یہی وہ مشکل ہے، مسئلہ ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی طور پہ مسلمان ہیں، اور پٹواریوں نے جمع بندیوں میں ہمیں مسلم کھاتا لکھا ہوا ہے، پاسپورٹ کے خانے میں ہم مسلم لکھے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی اسلام سے اسلام نہیں ہے۔ اور صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے، محبوب دو جہاں نے، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سچ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا لم یبق من الاسلام الا اسمہ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن لکھا ہوا رہ جائے گا، عمل کوئی نہیں کرے گا۔ آج اسی دور میں ہم گزر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک شیطانی فتنہ ہے، کہہ دیتے ہیں جی کیا کریں ہم حضرت، ایک مولوی یہ کہتا ہے اور ایک مولوی یہ کہتا ہے، اور وہ بھی قرآن حدیث کے حوالے دیتا ہے، وہ بھی، ہم لوگ کدھر جائیں؟ نہیں جناب، کم سے کم آپ یہ تو کریں نا کہ جس میں اختلاف نہیں ہے اس پہ تو عمل کر لو نا، اختلاف والے مسئلے رہنے دو۔ کوئی مولوی یہ کہتا ہے تمہیں کہ نماز نہ پڑھو، کوئی مولوی کہتا ہے رمضان کے روزے نہ رکھو، کوئی مولوی تمہیں کہتا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو حج نہ کرو، کوئی مولوی تمہیں کہتا ہے کہ طواف کعبہ نہ کرو، کوئی مولوی تمہیں کہتا ہے کہ عرفات کے بغیر حج جو ہے وہ مدینے میں ہوتا ہے۔ تو جن باتوں میں مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے وہ تو مان لو نا، جھگڑے والی باتیں چھوڑ دو، بعد میں کر لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جھگڑا مولوی نہیں ڈالتے، تیرے اندر کا شیطان تمہیں الجھاتا ہے، وہ تمہیں صراط مستقیم پہ آنے ہی نہیں دیتا اور پھر بہانے بناتا۔ تو بہرحال یہودیوں نے ہر دور میں ہر لحاظ سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، مسئلہ رجم پہ دشمنی کی، اسی طرح انہوں نے قصاص کے مسئلے پہ دشمنی کی، اور کئی مسائل ہیں، لیکن اللہ کے نبی بالکل پہاڑ کی استقامت کے ساتھ اپنے سچے دین پہ قائم رہے، اور سارے ادیان باطلہ جو تھے وہ مٹ گئے، مقابلہ نہ کر سکے۔ یہودیت بھی ختم ہو گئی، نصرانیت بھی ختم ہو گئی، اور ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا کہ جب پورے عالم میں، پوری دنیا میں، کائنات کے ذرے ذرے پر صرف اسلام کی حکومت ہوگی، اور وہ بھی حضور نے فرما دیا ہے لا بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل۔ آپ نے فرمایا کوئی گھر نہیں بچے گا، چاہے مٹی کا ہو یا چمڑے کا ہو یا خیمے کا ہو، اسلام داخل ہوگا اور غالب ہوگا۔ وہ وقت بھی آئے گا، تو اس لیے ان نے بڑی کوشش کی، حضور نے فرمایا بالکل نہیں، میں تو اسی فیصلہ کروں گا جو اللہ کا حکم ہے۔ وقوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بنا مستند من شریعت اللہ کما کان اہل الجاہلیت یحکمون به من الضلالات والجہالات مما یدعونها بآرائهم واہوائهم۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اب حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ کیا چاہتے ہیں آخر؟ ابھی یہ حدیث بعدہ یؤمنون، قرآن آنے کے بعد کس چیز کی انتظار میں ہے یہ کیا چاہتے ہیں؟ جب اللہ کا قرآن آ گیا، اس لیے حضور فرماتے ہیں، مفسر فرماتا ہے کہ ینکر تعالی، اللہ نے ان پر انکار کیا ہے جو اللہ کے حکم سے نکل جاتے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی وہ ایسا حکم المشتمل علی کل خیر، جو ہر بھلائی اور ہر خیر پہ مشتمل ہے، الناہی عن کل شر، اور ایسا دین ہے جو ہر برائی سے روکنے والا ہے، وعدل الی ما سواہ، یہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، حضور پاک کے فرمان کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے خواہشات، ان کی آراء، ان کی اصطلاحات جو ان لوگوں نے خود بنائی ہیں، جس پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کما کان اہل الجاہلیت یحکمون بہ، جیسے کہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کفار اور مشرکین جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فیصلے کرتے تھے اپنی جہالت، اپنی ضلالت کے مطابق جو انہوں نے خود بنا رکھے تھے۔ وکما یحکم بہ التتار من السیاسیات الملکیۃ الماخوذۃ عن ملکہم جنگو خان الذی وضعهم الباسط، اور اسی طرح جیسے کہ تتاریوں نے اپنی سیاست ملکی کے طور پہ اس پہ عمل کرنا شروع کیا جو ان کے بادشاہ نے ان کے لیے قوانین بنائے تھے، جس کو وہ ہلاکو خان بھی تھا، ایک چنگیز خان بھی تھا، الذی وضعهم، اس نے ان کے لیے قانون بنائے، وہ عبارت عن کتاب مجموع من احکام قد اقتبسا من شرائع شتى، اس نے جو قانون بنائے تھے مختلف شریعتوں، مختلف شرائع سے، مختلف دستور سے اپنی رائے کے مطابق قوانین بنائے، من الیہودیت والنصرانیت والملت الاسلامیت وغیرہ، اس نے کچھ یہودیوں سے لیا، کچھ نصرانیوں سے لیا، کچھ اسلام سے لیا۔ وفیہا کثیر من الاحکام اخذھا من مجرد نظرہ وہواہ، اور اس میں بہت سارے احکام ایسے تھے جو اس نے اپنی خواہش، اپنی رائے کے مطابق بنائے، فصارت لبنی شرعا متبعا یقدمونہ علی الحکم، تو اب اس کی اولاد میں، اس کے ماننے والوں میں اسی کی بنائی ہوئی وہ شریعت جو تھی وہ نافذ ہو گئی، اور انہوں نے کتاب اللہ کو بھی چھوڑ دیا، سنت رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا۔ فمن فعل ذلک منہم فہو کافر یجب قتالہ حتی یرجع الی حکم اللہ ورسولہ، اور جو آدمی اللہ کے قرآن کا انکار کر دے، اللہ کے رسول کے فیصلوں کا انکار کر دے، اب مفسر فرماتے ہیں وہ کافر ہے، اس کا قتل جو ہے وہ واجب ہے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ لوٹائے۔ فلا یحکم سواء فی قلیل ولا کثیر،
بڑی بات ہو یا چھوٹی بات ہو، مسلمان وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ظالموں سے کہو قرآن آنے کے بعد تم وہی جاہلیت کے احکام چاہتے ہو، تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنی رائیں، اپنے تجاویز پہ عمل کرے؟ اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا فَأَوْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ يَبْتَغُونَ وَيُرِيدُونَ وَعَنْ حُكْمِ اللَّهِ يَعْدِلُونَ۔ کیا یہ کیا چاہتے ہیں؟ وہی جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور قرآن سے منہ موڑتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا کون ہے؟ لیکن ان قوموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اے ومن عادل من اللہ فی حکم من عقل من اللہ شرعی وآمن به وأيقن وعلم ان اللہ حکم الحاکمین۔ اللہ سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہے اللہ کے احکام میں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ جس نے اللہ کے احکام کو سمجھا، اللہ کی شریعت کو سمجھا اور اس پر ایمان لے آیا اور یقین کیا اور جان لیا کہ سب سے بہتر فیصلے کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ احکم الحاکمین وارحم بخلقہ من الوالدۃ بولدہا، اور اللہ اتنے مہربان ہیں کہ ایک ماں جتنی اپنے بچے سے مہربان ہوتی ہے وہ اللہ تو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے نا جی کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کا بیٹا جو تھا وہ شہید ہو گیا، یا بہرحال اس کو پتہ نہیں تھا تو وہ تلاش کر رہی تھی بیچاری، ادھر جائے ادھر دیکھے، پھر لاشوں کو دیکھے، بڑی پریشان دوڑ رہی ہے، بچہ مل نہیں رہا۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو یہ ماں اپنے بیٹے کے لیے کتنی پریشان ہے، اگر وہ بیٹا اس کو مل جائے کیا یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو آگ میں ڈالے گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون ماں ایسی بدبخت ہوگی جو اپنی اولاد کو آگ میں ڈالے گی؟ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو اللہ تو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، تم زبردستی جہنم میں جانا چاہو تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ اللہ نے اتنی کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، کیوں؟ کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے، تم صراط مستقیم پہ آ جائے تم۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کی مثال ایسے ہے کہ وہ جہنم میں گرنا چاہتے ہیں جیسے پروانے آگ میں جلنا چاہتے، مانا آخر ان بے حجت میں پکڑ کے کھینچتا ہوں، یہ پھر آگ میں جانا چاہتے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یعنی آج 1400 سال گزر گئے، ہر بات واضح ہو گئی، حق بھی واضح ہو گیا، باطل بھی واضح ہو گیا، ہدایت بھی واضح ہو گئی، گمراہی بھی واضح ہو گئی، رشد بھی واضح ہو گیا، غی بھی واضح ہو گیا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی مرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ یہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، جو جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ بھی جائے اور جو ہدایت پکڑنا چاہتا ہے بھی پکڑے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کوئی اللہ کا قانون سمجھ نہیں آیا اور ہمیں پہنچا نہیں ہے، یہ ایسی بات کوئی بگڑی ہوئی عقل والا کہہ دے تو کہہ دے، ورنہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وَإِنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْعَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز جاننے والی ہے۔ القادر علی کل شیء، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ العادل فی کل شیء، ہر چیز میں عدل کرنے والے ہیں۔ وقال ابن یاد مدنابی قال حدثنا ہلال بن فیاض قال حدثنا ابو الناجی قال سمعت الحسن يقول من حكم بغیر حکم اللہ فحکم الجاہلیہ، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کے فیصلہ کرے گویا اس نے جاہلیت کا فیصلہ کیا۔ وأخبرنا يونس بن عبد الله قراءة قال حدثنا سفيان بن ابي نجيح قال قال طاووس سأله رجل أنزل بين ولدي في النهل قال فقال أباكم الجاهلية يبغون
اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر طاؤس سے کوئی پوچھتا افضل بین ولدی فی النحل، مانا کہ میں اپنے 4 بیٹے ہیں، ایک کو زیادہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں. نحل کا معنی ہوتا ہے ہدیہ، یا نحل کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز دینا. تو فرمایا افضل بین ولدی، میں اپنی اولاد میں ایک کو فضیلت دیتا ہوں، میرا بڑا خدمت گزار ہے، بڑا آکر ہے، بڑا، میں اس کو. تو یہ تھی آپ فرمایا اچھا تم پھر وہی جاہلیت کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. خبردار، سب کا حصہ اللہ نے برابر رکھا ہے، کسی کو آپ زیادہ نہیں دے سکتے. اسی لیے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا حضور میں نے اپنی زمین اور اپنا یہ باغ جو ہے اپنے ایک بیٹے کو دیا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں. آپ نے فرمایا تمہارے جتنے بیٹے ہیں اسی طرح کی جائیداد سب کو دی ہے؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، باقی کو تو نہیں دی، میں صرف اسی کو دینا چاہتا ہوں. لا اشهد ولا جور، یہ ظلم ہے اور میں ظلم پہ کبھی گواہ نہیں بن سکتا. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی کہ 4 لڑکے ہیں، ان میں یہ جی میرے فرما بردار ہیں اور یہ نافرمان ہے جی، میں نے اس کو آگ کر دیا. کوئی آگ شاک نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی آگ نہیں. اس کا حصہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. تم کون ہو اس حصے سے محروم کرنے والے؟ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تم اس کا حصہ نہیں کھا سکتے. دیکھنا مثال کے طور پر اگر آج کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی ہندو آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، اس لیے کھا جائیں گے وہ کافر ہے؟ وہ حقوق العباد ہے، وہ دینا پڑے. اسی لیے حضور کے پاس جتنی امانتیں تھیں ہجرت والی رات آپ نے بھائی کیا آتے بعد میں ہو بیٹھ کے آگے ہو کیوں ہے؟ کوئی وجہ ہے کوئی خاص؟ انا للہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو پہلے بیٹھے ہیں غریب بیچارے وہ انسان نہیں ہے. اب جناب تو سمجھیں اس کو اچھی طرح سے کہ جو اللہ نے حصے معین کر دیے ہیں اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اچھا 2 بیوی ہیں، وہ جی ایک نافرمان ہے اور اس لیے میں نے دوسری شادی کی ہے، اس کو دے رہا ہے، ساری جائیداد اس کو لکھ دی ہے، پیسہ اس، یہ ظلم ہے اور قیامت میں پکڑے جاؤ. ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا. اور جو زمین تم نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دی ہے وہ زمین توق بنا کے قیامت میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اب اس کا بوجھ اٹھاؤ یہ تم نے کھایا دنیا میں. اسی لیے حکم ہے کہ عدل کرو، بچوں میں بھی عدل کرو، بیویوں میں بھی عدل کرو، اپنے دوستوں میں بھی عدل کرو، اپنے تلامذہ میں بھی عدل کرو. یہی بات تھی کہ امام مالک کی خدمت میں بادشاہ وقت جو تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کو حدیث پڑھانا چاہتا ہوں، مہربانی فرمائیں ہمارے گھر میں آ کے پڑھا دیں. ہم انتظام کریں گے، شاہی سواری لے جائے گی، پہنچا جائے گی، کیونکہ سیکورٹی پرابلم ہے. کہ نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ حدیث محمد مصطفیٰ ہے، اس میں بادشاہ کا بیٹا ہے یا غریب کا بیٹا ہے سب برابر. اس نے پڑھنا ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے، وہ ہے میں کوئی جاؤں. انہوں نے کہا اچھا حضرت اتنا تو کر لینا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے پڑھنے کے، ان کو علیحدہ پڑھا کرنا یہ بھی نہیں کر سکتے، سب برابر ایک ہی مجلس میں بیٹھیں گے. اگر آپ کے بیٹوں کو قبول ہے تو آ جائیں، ورنہ مجھے کوئی غلط نہیں. تو علم میں بھی عدل ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک کو آپ ترجیح دیں اور دوسرے کا آپ خیال نہ رکھیں. اسی طرح جائیداد میں، تقسیم میں، میراث میں، ہر چیز میں عدل. جو اللہ نے کسی کا حق رکھا ہے وہ اس کو دینا، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کو نہ ملے. تو اس لیے حضرت طاؤس بگڑ جاتے تھے. اچھا تم جاہلیت کا قانون چاہتے ہو؟ وقال الحافظ ابو القاسم الطبرانی حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجد الحوثي قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين ان نافع جبير بن باز رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله عز وجل
من یبتغی فی الاسلام سنت الجاہلیہ وطالب دم امرئ بغیر حق لیریک دمہ. البخاری رحمہ اللہ تعالی امام سعدی نحو بزیادت. تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے برا آدمی ہے جو اسلام لانے کے بعد بھی جاہلیت کے قانون پہ چلتا ہے، اور وہ آدمی جو ناحق نعوذ باللہ کسی سے خون کا الزام لگا کے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا مجرم ہے اور سب سے بڑا مبغوض ہے، اس پہ اللہ کا سب سے بڑا غضب ہے. اب ایک منٹ کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچ لیں، جتنے ہمارے مسلمان ملک ہیں ما سوائے سعودی عرب کے، ان سب میں قانون اسلام کا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس قانون پہ چل رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہمارے ہاں جو قانون ہیں یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک وہ سارے وہی قوانین ہیں جو انگریز کے بنائے ہوئے، جو لارڈ نکالے کے بنائے ہوئے. اچھا، اگر کبھی کوئی اسلامی قانون آپ کے ملک میں بنایا بھی گیا ہے تو وہ بھی پرویز جو منکر حدیث محمد مصطفیٰ تھا اس کے مشورے سے بنایا گیا، جو آئینی قوانین بنے. آئینی قوانین جو ہے نا آپ کے ملک میں کہ بھئی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد طلاق والا کاغذ بھی، اور چیئرمین جو ہے اس کی یونین کونسل کا اس کو نوٹس بھی بھیجے گا، اور چیئرمین پھر ان کو بلائے گا، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی اور اس کے رشتے داروں کو بھی، اور ان کو کہے گا کہ بھئی ان کے درمیان سلو کو بدبخت طلاق پہلے ہو گئی، سلو تم بعد میں کرا رہے ہو. یہ کون سا قانون ہے؟ سلو تو پہلے ہوتی ہے. اگر یعنی میاں بیوی میں جھگڑے کا خوف ہے یا جھگڑا ہے تو حکم من اہلیہا، تو ایک ایک حکم مقرر کرو، کوشش کرو. ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر تم کوشش کرو گے کہ ان کے درمیان میں اصلاح ہو جائے اللہ توفیق دیں گے. اور اگر اصلاح نہ ہو سکے پھر فیصلہ کر دو. تو طلاق تو بعد میں ہوگی نا، یعنی طلاق پہلے ہوگی سلو بعد میں ہوگی. یعنی جیسے کوئی آدمی استنجا پہلے کر لے اور پیشاب بعد میں فرمائے. یہ قانون ہے آپ کا اسلامی قانون، آئینی قوانین. نام بھی عربی کا آئلہ سے لکھا ہے، آئینی قوانین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے، ہماری ہر جگہ وہی لارڈ نکالے کا قانون ہے. آج تک آپ کے پاس جو ہے جناب پولیس میں یا یہ جتنے ضبط، یہ 1935 کا انڈیا ایکٹ ہے جو آج بھی چل رہا ہے. تو مجھے سمجھائیں ہم پھر کیسے مسلمان ہیں؟ اچھا، یہ جو حضور کی حدیث ہے کہ جو بندہ عہدہ طلب کرے اس کو عہدہ نہ دو، یعنی کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مجھے قاضی بنا دو، مجھے اسٹیٹ بنا دو یا پولیس افسر بنا دو، اس کو فرمایا کہ نہ دو، کیونکہ یہ جو مانگ رہا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے جا کے کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. فرمایا عہدہ اس کو دو جو طلب نہ کرے، خواہش ہی نہ ہو، تمنا بھی نہ ہو، خود ڈھونڈو کہ کون لائق ہے اس کام کے. آج آپ کے پاس کوئی عہدہ مل سکتا ہے جب تک کہ جناب وہ اپلیکیشن نہ دے، سفارش نہ لے آئے، بلکہ آج کل تو وہاں ہر نوکری کا ایک ریٹ مقرر ہے، یہ 10 لاکھ کی ہے، یہ 20 لاکھ کی ہے، یہ 50 لاکھ کی. یہ کون سے اسلام میں ہے مجھے بتائیں کہ الیکشن ہو اور اس میں ہر فاسق فاجر آدمی کھڑا ہو، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور جی وہ انسان ہے، مسلمان ہے اور وہ ہمارے ملک کا رہنے والا ہے، اس کا حق ہے. یہ اچھا کر رہے. اچھا چلو جی وہ کھڑے ہو گئے. اب 1 لاکھ ووٹ تھا اس کانسٹیچوئنسی میں، اس میں ایک نے لیا اپنا 49,950، ایک نے لیا 50,000، 50,000 والا جیت جائے گا، ٹھیک ہے.
تو یہ 49,000 جو تھا اس ووٹ کا کیا بنے گا؟ اس کی کوئی قیمت نہیں، بس گیا، یہ تو گیا نا، ہارنے والے کے پاس ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اچھا پھر یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک شرابی ہے، کنجر ہے، کنجری ہے، اس کا ووٹ اور مولوی مکی کی بیٹی کا ووٹ برابر ہو؟ یہ بھی انصاف ہے؟ کہاں کہاں ہو تم؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے اپنے مولویوں پر کہ وہ پتہ نہیں کیسے اس بات میں شامل ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی کرسی ہے، نشہ ہے، اور کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے مجھے سمجھاؤ؟ اور یہ کون سا اسلام ہے کہ اقلیت اکثریت میں حکومت کرے؟ اگر اسی طرح جمہوریت کا فیصلہ ہوتا نا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں اپنے وقت میں یزید کو ملے۔ حضرت حسین کے ساتھ تو وہی 72 آدمی تھے اور تو کوئی ووٹ ہی نہیں تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یزید حق پہ تھا، حضرت حسین غلطی پہ تھے، کیونکہ ووٹ کم تھے نا ان کے۔ اور یزید کی تو سارے عراق نے بیعت کی، سارے شام نے بیعت کی، تمام مدائن نے بیعت کی، تمام شہروں نے بیعت کی۔ اور حضرت حسین کو تو حضور کے صحابہ بھی روکتے رہے کہ حضرت مہربانی کریں کوفے نہ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا، اللہ کے بندے خدا کے لیے ہم پہ رحم کرو، کوفی لا یوفی، کوفے والوں میں وفا نہیں ہوتی، ان کی مٹی میں بے وفائی ہے۔ اور حضور نے بتلایا تھا کہ یہیں سے فتنے اٹھیں گے، ہاں ہونا تطلع الفتن، ہاں ہونا تطلع الفتن، ہاں ہونا تطلع الفتن۔ تو خدا کے لیے وہاں نہ جاؤ، اسی حرم شریف میں جہاں آپ بیٹھے ہیں کہہ دو الحمدللہ، اللہ نصیب کرے۔ اور جو ہمارے بھائی نہیں آئے اللہ ان سب کو مکے مدینے کی حاضری، عمرہ اور حج نصیب کرے۔ تو حضرت ابن عمر بیٹھے تھے رضی اللہ عنہما، ایک آدمی آیا، وہ احرام میں تھا، اس نے کہا کہ ابن عمر مجھے مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا ہاں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میں احرام میں ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایک مچھر جو تھا نا وہ میرے احرام پہ آگے بیٹھا، مجھے خیال نہیں رہا کہ میں احرام میں اس کو مارا، وہ مچھر بھی مر گیا اور اس کا خون میرے احرام کے کپڑے کو بھی لگ گیا، تو اب کیا مسئلہ ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ ہو کہاں کے؟ مکے مدینے کے نظر نہیں آتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں انی جیت میں الکوفہ تھے، میں کوفے کا رہنے والا ہوں، آپ نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا اس کو کان سے پکڑ کے حرم کے باہر پھینک دو۔ وہ حیران ہوا، اچھا یعنی عقل دما حسین، حسین کا خون پی گئے ہو، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ عجیب قوم ہو بھائی، تو حضرت حسین کے خون کا تو تمہیں ڈکار ہی نہیں دیا تم لوگوں نے، اور مچھر کا مسئلہ کچھ نہیں ہوتا، مچھر کے مرنے سے مر گیا تو مر گیا، کیا ہو گیا؟ کتنا اس کا خون لگ گیا، درہم کے برابر تھوڑا ہے، معمولی سی چیز ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اب جناب اگر آپ نے ووٹ دیکھنے ہیں نا تو یقین کرو ووٹ یزید کے زیادہ سے، لیکن یزید کو خلیفہ کیوں نہیں مانا؟ وجہ یہ تھی کہ ارباب حل و عقد جو تھے، مکہ مدینہ والے جو تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی یزید کی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے بیعت میں ان کا حق ہوتا ہے جو ارباب حل و عقد ہوں، جو اس مقام کے لوگ ہوں، جو عالم ہوں، جو دین والے ہیں، اتباع، جب تک وہ نہ بیعت کریں اس وقت تک بیعت نہیں ہوگی۔ آپ کے ہاں تو سب کا ووٹ برابر ہے، وہ کہاں کا اسلام ہے بھائی؟ اب جناب اسلام کہتا تھا کہ جو آدمی
قتل کرے، یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، کہ یہ زمین میں دہشت گرد جو ہے قتل کرنے والے، ان کو قتل کرو، ان کو پھانسیوں پہ لٹکاؤ، ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کر کے کاٹ دو اور ان کو زمین سے نکال دو یا قید کر دو یا ملک سے ملک بدر کر دو، یہ اسلام نے سزا دی تھی۔ تم نے تو جناب کہا جی باہر کی اقوام کہتی ہیں کہ پھانسی دینا بڑا ظلم ہے، لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہ عجیب بات ہے، عجیب منطق ہے۔ اب پھر وہی آ گئے ہو، نہیں جناب فوراً بازی کرو گے۔ تو اگر تم اپنے قانون بنانے کے بجائے سب کو اکٹھا کر کے بٹھا لیتے کہ بھی ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں اس میں اسلام کے قانون کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، امن نہیں ہو سکتا، لہذا ہم اسلامی قانون کو نافذ کر رہے ہیں، کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ بس ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یاد رکھو تیری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو یا عالمی زندگی ہو، اس وقت تک امن نہیں آئے گا جب تک تم محمد مصطفیٰ کا غلام ہو۔ اور غلام بننے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جھنڈیاں لگاؤ اور جلوس نکالو اور حلوے تقسیم کرو، یہ کوئی غلامی اسلامی نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ الٹا دین سے انحراف ہے اور بدعت کا ارتقاب ہے، اور کل بدعت ضلالہ، حضور نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کوئی محبت شوبت نہیں ہے کہ آدمی داڑھی بھی منڈائے اور حضور کا نام چوم رہا ہے، ماں سبحان، پتہ نہیں کیسے کملی والے پہ قربان، اور داڑھی مڈا کے سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے کھڑا ہے روزے پہ، اور خدا کے لیے شرم کر۔ اگر تم اپنی زندگی انگریزی شکل و شباہت کو نہیں بدل سکتے ہو تو میرے محمد مصطفیٰ کو نہ دکھاؤ، نہ جاؤ سلام پڑھنے، حضور کو کیا ضرورت ہے تمہارے صلاۃ والسلام کی؟ زندہ لوگوں کے لیے عمرہ یا حج یا طواف نہیں ہوتا، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو نصیب کرے۔ 2 جنوری کو آئے، بیٹی کو حیض آ گیا، مدینہ منورہ جانا ہے، ہم کیا کریں؟ نہ جائیں اور کیا کریں کہ خدا نہ خاصہ گلے میں رسی ڈال کے مدینہ لے جائیں گے؟ ایسے مسئلے پوچھتے ہو؟ جب تک بیٹی پاک نہ ہو عمرہ نہ کرے وہ نہیں جا سکتی مکے سے، چھوڑ دو بعد میں چلے جاؤ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں ہمارا پروگرام اور ہماری فلائٹ اور ہماری ہوٹل کی بکنگ تبدیل نہ ہو، مولوی شریعت تبدیل کر دیں۔ عجیب بات ہے بھائی، وہ جناب بالکل نہیں جا سکتی جب تک کہ پاک ہو کے عمرہ نہ کرے۔ پاکستان میں بارش نہیں ہو رہی، اللہ کرے رحمت کی بارشیں ہوں، بس دعا کرو میرا بھائی، جب ملک میں زنا عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، عریانی فحاشی عام ہو جائے، سرے عام ڈانس ہوں، سرے عام ٹی وی میں ننگی لڑکیاں دکھائی جائیں، وہاں اللہ کے عذاب ہی آتے ہیں، رحمت نہیں آتی۔ باقی دعا کرو، مسلمان ہیں اللہ معاف کر دے، ہم گناہگار ہیں، اللہ رحمت فرما دیں تو گناہگاروں پہ بھی فرما دیں۔ حالات یہی ہے۔ عمرے کی نیت کر کے ایک عورت آئی، رہائش میں وضو بناتے وقت اچانک ناک سے خون آ گیا، پھر بند ہو گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، اس کے عمرے کا کوئی نقصان نہیں، اس کے ناک سے خون آ گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ بالکل اس کا عمرہ ٹھیک ہے، وضو کرے، نماز پڑھے، اپنا عمرہ کرے۔ اگر طواف کے ختم کرنے پر یہ شبہ ہو جائے کہ میں نے چکر 7 کیے ہیں یا 6 کیے ہیں، تو جو تمہارا غالب گمان ہے اس پہ عمل کرو، یعنی جدھر زیادہ یقین ادھر کرو عمل۔ انشورنس کروانا جائز نہیں ہے، لائف ہو یا اسٹیٹ ہو یا کوئی چیز ہو، انشورنس میں یاد رکھو جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، اور جوا بھی حرام ہے اور سود بھی حرام ہے۔
جوا کیسے ہے کہ مثلاً آپ نے 20 لاکھ کی پالیسی لی، ابھی آپ نے 2 قسطیں داخل کی تھی، حادثہ ہوا آپ مر گئے، تو وہ آپ کو پیسے دیں گے نا جہاں؟ تو جوا ہے نا، پتا پھینکا تھا 100 کا مل گیا 1000، تو جوا اسی کو تو کہتے ہیں۔ اور جوا کیا ہوتا ہے؟ اچھا اگر آپ نے 10 سال کے لیے پالیسی لی اور آپ 10 سال نہیں مرے، زندہ رہے، وہ آپ کو سود کے ساتھ پیسہ لوٹائیں گے، تو سود ہو گیا۔ تو سود بھی ہے، جوا بھی ہے، لہذا ڈبل حرام ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ان کے قانون میں انشورنس، ہم مجبور ہیں، پھر ہم پہ گناہ نہیں ہو کہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ فتنے سے کیسے بچا جائے؟ حضور نے فرمایا کہ جب فتنے کا وقت آ جائے گا تو تنہائی اختیار کرو۔ آپ نے فرمایا اغلق علیک بابک، امسک لسانک، زبان کو بند رکھو، دروازہ گھر کا بند رکھو، واکثر سیفک، تلوار کو توڑ ڈالو، تنہائی اختیار کرو، اپنا دین بچاؤ بس۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اعلاء حق کریں، کلمہ حق بیان کریں اور حق پہ ڈٹ جائیں، حق کے لیے قربانی دیں، اپنے اقتدار یا عزت یا وقار کے لیے نہیں۔ آپ کا میرا وطن جو ہے پاکستان ہے، اب میں یہاں رہتا ہوں، لیکن میں پیدا بھی یہی ہوا ہوں، اس لیے میرا اصلی وطن تو پھر یہی بن جاتا ہے، ورنہ خاندان سارا پاکستان سے۔ تمام بندوں کے لیے دعا کیسی کرنی چاہیے؟ اللہ سب پہ رحم فرمائے، اور کیسی کرنی چاہیے؟ اللہم، یہ روز جنازے میں نہیں کرتے ہو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیر، سب کے لیے تو کر رہے ہو۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، یہ سب کے لیے ہے۔ اور اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کے لیے دعا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سب کے لیے دعا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ سے پکا عہد کیا، گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ پھر بھی توبہ کرے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر 1000 بار توبہ شکستی، بازا 1000 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جائے، اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ یہ شیطان وہم ڈالتا ہے، آپ چھوڑو، ایک دفعہ توبہ توڑ دی کیا فائدہ، یعنی ہمیشہ گناہ پہ لگے رہو۔ نہیں، توبہ کرو، پھر توبہ کرو، اس کے بعد صالحین کی صحبت اختیار کرو تاکہ دوبارہ تمہیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ کا ولی کیسے بنیں گے؟ اتباع محمد مصطفیٰ، حضور کی غلامی کرو، آپ کے ہر حکم میں چلو، بس ولی ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے مومنوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ویسے یاد رکھو، ہر ایماندار، ہر مومن ولی ہوتا ہے، پھر وہ خود خبیث بن جاتا ہے، ورنہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے۔ کہتے جی روحانی تعویذات یا شرعی علاج وہ جائز ہے۔ شرعی علاج یعنی جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، حضور خود اب حسن حسین پہ پڑھتے تھے، وَأُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، اپنے ہاتھوں میں دم کر کے ان پر پھیر دیتے تھے۔ اور حضور نے خود وظیفہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو درد ہے، تکلیف ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی، اسی جگہ ہاتھ رکھو اور پڑھو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، 7 دفعہ پڑھ کے اس جگہ کو مسح کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جو شرعی ہیں حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق، وہ تو منع نہیں ہے۔ منع تو ہے وہ تمہارے جو منتر جنتر ہوتے ہیں، یہ جو مدائی لوگ کرتے ہیں۔ صحن میں جوتے پہنتے ہیں، کوئی بات نہیں، جوتے تو آپ مسجد میں بھی پہن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جوتا پاک ہو، اس کو گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں۔ نماز جنازہ کی 2 یا 3 تکبیریں رہ جائیں تو جب امام سلام پھیر لے، آپ جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، وہ تکبیریں خود کہہ لیں، لیکن وہ تکبیریں جلدی جلدی کہیں، یہ نہ ہو کہ جنازہ پہنچ جائے، جنت المولا اور تم تکبیریں کہتے رہو۔
غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرنے کا کسی جگہ بھی حکم نہیں ہے. اگر آپ نے دعا مانگنی ہے تو ملتزم پہ سینہ لگا کے دعا مانگیں. اور ملتزم وہ ہے حجر اسود سے لے کر دروازہ شریف تک جو درمیان کی جگہ یہ ملتزم ہے. یہاں سینہ لگانا سنت ہے. کسی سنی عقیدے کے مرد کا عورت شیعہ ہو نکاح نہ کرے. اگر کسی کی بیوی یا شوہر شیعہ ہو سنی ہو، بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہے نکاح تو ہو جائے گا. جیسے قرآن پاک کہتا ہے نا کہ پاک لوگوں کے لیے پاک بیویاں اور پاک بیویوں کے لیے پاک وقت. آگے فرمایا الخبیثات للخبیثین، پلید عورتوں کے لیے پلید مرد. لیکن کبھی پاک بیوی پلید کے گھر میں آ جاتی ہے اور کبھی پلید مرد جو ہے وہ کسی پاک باز بیوی کا خاوند بن جاتا ہے. یہ ہو جاتا ہے. نکاح تو ہو جائے گا لیکن نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کی اتنی قسمیں ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کون سی قسم والا شیعہ ہے. اگر وہ کافر ہے پھر تو نکاح ہوا ہی نہیں، طلاق کی کیا ضرورت ہے. اگر وہ منکر قرآن ہے، اگر وہ منکر صدیق ہے، اگر وہ منکر سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، وہ تو کافر ہے. اس سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں. اگر کیا تھا ہوا ہی نہیں. وہ نماز کی نیت یاد نہ ہو، انی وجہت وجہ الذی آیت پڑھ کے نماز شروع کر سکتے ہیں. یہ تمہیں اتنی بڑی آیت یاد ہے اور نیت یاد نہیں ہے. کیا ہے شرارت ہے. اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی حنفی پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، بھی کیا ہم یہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. کیونکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ سبحانک اللہم کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا سبح اسم ربک العظیم. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو رکوع میں پڑھا کرو. جب اللہ کے قرآن میں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اللہ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہا کرو تاکہ قرآن کے مطابق ہو. تو نے کہا قرآن یہی کہتا ہے فسبح بحمد ربک حین تقوم، جب کھڑے ہو تو اللہ کی تسبیح اور حمد کہو، تو وہ سبحانک اللہم و بحمدک ہے. بھائی باقی نیت جو ہے نا یاد رکھو، نیت ہوتی ہے دل میں. اب ہم کس نماز کے لیے بیٹھے ہیں؟ نیت یہی نیت ہے بس، اور کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہی نیت ہے کہ ہم عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر بس. کوئی ضروری نہیں کہ زبان سے کہے کہ 4 رکعت نماز عشاء بوقت 7:45 بجے اور منہ طرف خانہ قبلہ کے اور پیچھے اس امام کے اور اللہ امام فاتحہ ختم کر دے، یہ نیت کر رہا ہے شریف آدمی. یہ تو بدعت ہے. شیعہ کا ذبیحہ حلال ہے، وہی بات آ گئی نا. اگر وہ منکر قرآن ہے تو حرام ہے. ویسے ایک بات میں آپ کو کہوں، حضور کا فرمان ہے یاد رکھو الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے. ان کے درمیان میں کچھ امور ہوتے ہیں جو مشتبہات ہیں، شبہ ہوتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو فرمایا ایسے بچ جائے. تو جب ہمیں یہ شبہ پڑ گیا کہ یہ شیعہ ہے پتہ نہیں کون سا ہے، لہذا بچ جاؤ، نہ نکاح کرو نہ اس کا ذبیحہ کھاؤ. کیوں خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو؟ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ کتنے پکے اہل سنت خاندان میں جانتا ہوں، صرف ان کے خاندان کے کسی فرد نے کسی طوائف سے نکاح کیا، وہ شیعہ تھی، سارے گھرانے کو شیعہ بنا گئی. وطنی گوشت جو ہے ہاں وہ اس ملک کا ہے، وہ حلال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. جیسے فقیر ہے، الوطنی ہے یا خلیج کا ہے، وہ حلال ہے. جو باہر کافر ملکوں سے آتا ہے اس میں خطرہ ہے.
کہتے جی کہ یہاں پر پتہ نہیں کیا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل بن گئے ہیں، پھر نہ ہوں تو تمہارے بڑے آدمی تو حج پہ بھی نہیں آئیں گے نا، ان کے لیے بھی جگہ بنانی ہے نا کہ کسی نہ کسی طرح آئیں تو صحیح نہ بچارے۔ یہ نہ ہوں کہو گے جی کیا کریں بادشاہ رل گئے 2 میل دور ہمیں، اسی لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، جان چھوٹے سارے اسی میں آ جاؤ۔ ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے لیکن ہماری حالت خراب ہے، وہ نام کا مسلمان ہے نا، کام کا مسلمان ہے۔ جب کام کے مسلمان بن جاؤ گے تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ مسجد جماعت کا ثواب تو 1 لاکھ ہے، اور تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ثواب اتنا کروڑ ہے۔ میرے بھائی ایک تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ کو تبلیغی جماعت سے کوئی چڑ ہے، کوئی ضد ہے، کوئی بغض ہے، کوئی اناد ہے تو نہ جاؤ بس، ورنہ یاد رکھو کہ حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ ہے، لیکن جب احرام باندھ کے پیدل چلو حج کے لیے، حضور نے فرمایا کہ ہر قدم پہ حرم کی 100 نیکی ملے گی، یعنی 100 کو 1 لاکھ کی طرف تو کتنا بن جائے گا؟ حالانکہ ہم تو باہر جا رہے ہیں، مینا جا رہے ہیں، عرفات جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، لیکن حرم کی 100 نیکی مل رہی، کیوں ثواب پڑ گیا؟ تو دین کی تبلیغ تو اصل چیز ہے، جب دین سیکھو گے تو حج کرو گے، مسجد میں آؤ گے، نماز پڑھو گے۔
کل ہوگا